السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ ایئر انگلش بک کے لیسن نمبر 2 جناز ویژن آف پاکستان کے کوشچن آنسر کر رہے ہیں. کوشچن نمبر فرسٹ ہے واٹ ور دا ٹو مین فنکشن آف دا فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان ایز مینشن بائی محمد علی جناح ان ہز اسپیچ. کوشچن نمبر فرسٹ کا مطلب ہے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کی دو اہم کام کیا تھے جن کا ذکر محمد علی جناح نے اپنے تقریر میں کیا تھا. تو اس کا آنسر ہے The two main functions of the first Constituent Assembly of Pakistan as mentioned by Muhammad Ali Jinnah in his speech were: number first, to frame the future constitution of Pakistan; number second, to act as a sovereign body as the federal legislation of Pakistan. جواب کا مطلب یہ ہے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے دو اہم کام جن کا ذکر محمد علی جناح نے اپنے تقریر میں کی. نمبر فرسٹ ہے پاکستان کی مستقبل کی آئین کی تشکیل. نمبر دو ہے پاکستان کی مقننہ کے طور پر ایک خود مختار ادارے کی طور پر کام کرنا. اوکے کوشچن نمبر 2 ہے واٹ از دا unprecedented cyclonic revolution which قائد اعظم has talked about in his speech. Why did he call it is unprecedented؟ سوال کا مطلب یہ ہے وہ بے مثال سائیکلونک انقلاب کیا ہے جس کے بارے میں قائد اعظم نے اپنے تقریر میں بات کی ہے، اس نے اسے بے مثال کیوں کہا؟ تو اس کا آنسر ہے The unprecedented cyclonic revolution which قائد اعظم has talked about in his speech as the plan of creating and establishing to and defending sovereign dominance. He called it unprecedented because there is no parallel in the history of the world. جواب کا مطلب یہ ہے قائد اعظم نے اپنے تقریر میں جس بے مثال طوفانی انقلاب کی بات کی ہے وہ دو آزاد خود مختار ریاستوں کے قیام کا منصوبہ ہے. انہوں نے اسے بے مثال قرار دیا کیونکہ دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اوکے کوشچن نمبر 3 ہے ہاؤ ڈیڈ قائد اعظم محمد علی جناح ایکسپریس دا فیلنگس اباؤٹ bribery, corruption, nepotism اینڈ جوہری. سوال نمبر 3 کا مطلب یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح رشوت، بدعنوانی، اقربا پروری اور نوکری کے بارے میں کیسے جذبات کا اظہار کیا؟ تو اس کا آنسر ہے قائد اعظم محمد علی جناح called bribery and corruption as the biggest curses. Similarly, he considered nepotism and jobbery as social evils. He warned subordinates not to indulge in any sort of malpractice. He declared that he would not tolerate jobbery and nepotism anywhere and in any form. جواب کا مطلب یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے رشوت اور بدعنوانی کو سب سے بڑی لعنت قرار دیا. اس طرح وہ اقربا پروری اور نوکری کو معاشرتی برائی سمجھتے تھے. انہوں نے اپنے ماتحتوں کو مطالبہ کیا کہ وہ کسی بھی قسم کی کوتاہی میں ملوث نہ ہو. انہوں نے اعلان کیا کہ وہ کہیں بھی اور کسی بھی شکل میں نوکری اور اقربا پروری کو برداشت نہیں کریں گے. اوکے کوشچن نمبر 4 ہے واٹ ور محمد علی جناح's views about the partition of India? Describe in a few lines. سوال کا مطلب یہ ہے تقسیم ہند کے بارے میں محمد علی جناح کے خیالات کیا تھے، چند سطوروں میں بیان کریں. تو اس کا آنسر ہے قائد اعظم محمد علی جناح called the partition of India an unparalleled and mighty revolution. He said that it was the only solution of India's constitutional problem because any idea of keeping Hindus and Muslims could not have worked, and in his judgment it would have led to terrific disaster. جواب کا مطلب یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے تقسیم ہند کو ایک بے مثال اور زبردست انقلاب قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہندوستان کے آئینی مسائل کا واحد حل ہے کیونکہ ہندو اور مسلمانوں کو رکھنے کا کوئی بھی خیال کام نہیں کر سکتا تھا اور ان کے فیصلے میں یہ خوفناک تباہی کا باعث بنتا. کوشچن نمبر 5 ہے What's in the eyes of the Qaid was the biggest hindrance in the way of India to attain freedom of the foreign occupation. کوشچن نمبر 5 کا مطلب یہ ہے کہ قائد کی نظر میں کیا ہندوستان کی بیرونی تسلط سے آزادی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی؟ تو اس کا آنسر ہے According to the Qaid, the biggest hindrance in the way of India to attain freedom of the foreign occupation was the lack of unity among the natives of the subcontinent. If the Hindus and Muslims had been united, they would have been free for long age.
جواب نمبر 5 کا مطلب یہ ہے، قائد کے مطابق ہندوستان کی بیرونی تسلط سے آزادی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بر صغیر کے باشندوں میں اتحاد کا فقدان تھا، کمی تھا۔ اگر ہندو اور مسلمان متحد ہوتے تو بہت پہلے آزاد ہو چکے ہوتے۔ اوکے، کوشچن نمبر 6 ہے، ڈسکرائب قائد اعظم ویوز اباؤٹ دا مائنارٹیز ایز ایکسپریسڈ ان ہز ایڈریس ٹو دا فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی۔ سوال نمبر 6 کا مطلب یہ ہے کہ اقلیتوں کے بارے میں قائد اعظم کے خیالات بیان کرے جیسا کہ پہلے دستور ساز اسمبلی سے خطاب میں کیا تھا۔ تو اس کا آنسر ہے، In his address to the first Constituent Assembly, Qaid Azam said about minorities that they are equal citizens of one state having equal rights. They are free to their respective places of worship. He further said that it is the duty of the government to protect their lives and property. جواب کا مطلب یہ ہے، قائد اعظم نے پہلے دستور سازی اسمبلی سے خطاب میں اقلیتوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک ریاست کے مساوی شہری ہیں جن کے مساوی حقوق ہیں، وہ اپنے اپنی عبادت گاہوں کے لیے آزاد ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی جان و مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کویشچن نمبر 7 ہے، واٹ کائنڈ آف فریڈم ڈیڈ محمد علی جناح انویژن فار دا پیپل ان پاکستان ان جنرل؟ سوال نمبر 7 کا مطلب یہ ہے، محمد علی جناح نے عام طور پر پاکستان کے لوگوں کے لیے کس قسم کی آزادی کا تصور کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے، قائد اعظم envisioned that the people of Pakistan in general will have complete freedom of thoughts and expression. There will be religious freedom and everyone will be free to go to their respective places of worship. Their life, property and religious beliefs will be guarded by the state. جواب نمبر 7 کا مطلب یہ ہے، قائد اعظم نے تصور کیا کہ پاکستانی عوام کو عوامی طور پر سمجھنے اور اظہار رائے کے مکمل آزادی حاصل ہوگی، مذہبی آزادی ہوگی اور ہر شخص اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی آزاد ہوگا۔ ان کی جان مال اور مذہبی عقائد کی حفاظت ریاست کرے گی۔ اوکے، کویشچن نمبر 8 ہے، What did Muhammad Ali Jinnah means by Hindus world ceases to be Hindus and Muslim world ceases to be Muslims؟ سوال نمبر 8 کا مطلب یہ ہے کہ محمد علی جناح کا کیا مطلب تھا کہ ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گے؟ تو اس کا آنسر ہے، By the expressions Hindus world ceases to be Hindus and Muslim world ceases to be Muslim. Muhammad Ali Jinnah means that Muslims and Hindus have equal rights as citizens of one state, irrespective of religion, caste or creed. They will not consider themselves as Hindus or Muslim while living in one state as equal citizens. جواب نمبر 8 کا مطلب یہ ہے، ہندو ہندو نہیں رہے گا اور مسلمان مسلمان نہیں رہے گا کا اظہار سے محمد علی جناح کا مطلب تھا کہ مسلمانوں اور ہندو کو مذہب، ذات یا نسل سے قطع نظر ایک ریاست کے شہری ہونے کے برابر حقوق حاصل ہے۔ وہ ایک ریاست میں مساوی شہری کے طور پر رہتے ہوئے خود کو ہندو یا مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ کویشچن نمبر 9 ہے، آفٹر ریڈنگ دس امپورٹنٹ اسپیچ آف قائد اعظم محمد علی جناح واٹ ڈو یو تھنک واز ہز ویژن آف پاکستان؟ سوال نمبر 9 کا مطلب یہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کی اس اہم تقریر کو پڑھنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا پاکستان کا ویژن کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے، Jinnah's vision of Pakistan was that it will be a welfare state where majority and minority will be treated equally. There will be complete religious freedom because religion, caste or creed has nothing to do with the business of the state. جواب نمبر 9 کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں جناح کا ویژن یہ تھا کہ یہ ایک فلاحی ریاست ہوگی جہاں اکثریت اور اقلیت کے ساتھ یکساں سلوک کی جائے گا، مکمل مذہبی آزادی ہوگی کیونکہ مذہب، ذات پات یا نسل کا ریاست کے کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اوکے، کویشچن نمبر 10 ہے، ریڈ دا لاسٹ پیراگراف آف ہز اسپیچ اینڈ اسٹیٹ ایز ٹو واٹ ور دا گائیڈنگ پرنسپل آف قائد اعظم محمد علی جناح۔
آلسو ایلیبریٹڈ دا سگنیفیکنس آف دیس پرنسپل۔ سوال نمبر 10 کا مطلب یہ ہے اس تقریر کا آخری پیراگراف پڑھیں اور بتائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے رہنما اصول کیا تھے، نیز ان اصولوں کی اہمیت کو بھی واضح کریں۔ تو اس کا آنسر ہے The last paragraph tell us that the guiding principle of the Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah were principles of justice and fair play. He was of the opinion that there will be no prejudice, partiality or favoritism. These principles are very much significant because a nation can progress by the following these golden principles. جواب نمبر 10 کا مطلب یہ ہے آخری پیراگراف ہمیں بتاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے رہنما اصول انصاف اور منصفانہ کھیل کے اصول تھے۔ ان کے خیال تھا کہ اس میں تعصب، جانبداری یا طرفداری نہیں ہوگی۔ یہ اصول بہت اہمیت کے حامل ہے کیونکہ کوئی بھی قوم ان سنہری اصولوں پر عمل کر کے ترقی کر سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو۔ تھینک یو فرام واچنگ، پلیز سبسکرائب مائی چینل۔